بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ میں پکچر ویڈیو میں اٹیچ کر رہا ہوں، اس پکچر کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ نا یہ پکچر دکھانے کا بیسیکلی آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں ڈیورمنگ پہ ہر ٹاپک پہ کیوں زور دے رہا ہوتا ہوں، ہر ویڈیو میں آپ کو ڈیورمنگ کا کیوں بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے ڈیورمنگ اپنے جانور کی لازمی کروانی ہے۔ بیسیکلی ڈیورمنگ جو ہے نا، ڈیورمنگ ہوتی ہے کیڑے مارنے کے لیے جو ہم نے جانور کو دوائی دینی ہوتی ہے۔ تو کیڑے مارنے کے لیے جب آپ جانور کو دوائی دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور کی باڈی میں امیون سسٹم جانور کی باڈی کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، جانور میں ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، جانور کو جو آپ کھلا رہے ہوتے ہیں، آپ فیڈ دے رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جانور کا پیٹ نہیں لٹکتا۔ تو ڈیورمنگ پہ میں نے ایک پراپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں نے انشاءاللہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے پہلے 6 ماہ میں کس طرح ڈیورمنگ کرنی ہے اور کون سے سالٹ یوز کرنے ہیں اور تبدیل کر کر کے آپ نے سالٹ یوز کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ 6 ماہ کے بعد آپ نے کون سا ڈیورمر استعمال کرنا ہے، اور پریگننٹ اینیمل ہے تو اس میں آپ نے کون سا ڈیورمر استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو تبھی سمجھ لگیں گی جب آپ ویڈیو کو جا کے دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پراپرلی پہنچتی رہے۔ پیارے دوستو، دیکھیں ویڈیو، یہ آپ کو پکچر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ڈیورمنگ کے بارے میں تھوڑا ڈرایا جائے کہ ڈیورمنگ اگر آپ نہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ ریئل میں پکچر ہے، یہ کوئی فیک پکچر نہیں ہے یا کوئی ایڈٹ نہیں ہوئی پکچر، یہ ٹوٹلی ریئل پکچر ہے جس میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ڈیورمنگ نہ کی جائے تو آنکھوں تک وارمز آ جاتے ہیں، آنکھوں تک کیڑے آ جاتے ہیں جو برین تک سم ٹائم چلے جاتے ہیں، لنگز تک آ جاتے ہیں، تو جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جانور کی باڈی کو، ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں جانور کی پروڈکشن کو۔ اچھا، ڈیورمنگ 3 قسم کی ہوتی ہے، میں ہلکا سا اوور ویو آپ کو دوبارہ اس ویڈیو میں دے دیتا ہوں کہ ڈیورمنگ ایک تو ہوتی ہے انٹرنل پیراسائٹس کی، ہیومنز میں جو ہو رہے ہوتے ہیں انٹرنل پیراسائٹس۔ اچھا، سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ اگر آپ ڈیورمنگ نہ کریں گے تو کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ڈیورمنگ اگر آپ نہ کریں گے تو کچھ پیراسائٹس، کچھ ورمز، کچھ پیراسائٹس ایسے ہوتے ہیں جو بلڈ سے موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں جب ریومن ہے نا، مید ہے جانور کا، اس میں اگر پیراسائٹ ہے، اس میں کیڑے ہیں، تو اگر آپ اس میں کیڑے مارنے کے لیے جانور کو کوئی دوائی نہیں نہ دے رہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ریومن میں جب ان کی پرسنٹیج زیادہ ہو جائے گی تو وہ باڈی کے دوسرے آرگنز کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ آرگنز سے مراد یہ ہے کہ لنگز کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیں گے، وہ دماغ کی طرف، یعنی وہ برین کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیں گے، وہ اور باڈی پارٹس کی طرف موو، انٹسٹائن کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، نارملی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ انٹسٹائن کی طرف موو کرتے ہیں نا تو جانور کو جو کھایا پیا ہوتا ہے وہ لگ نہیں رہا ہوتا، جانور کے سم ٹائم گوبر میں کیڑے آ رہے ہوتے ہیں۔ انٹسٹائن کو ہم نے پوسٹ مارٹم جب کرتے ہیں نا تو پوسٹ مارٹم نے ہم نے کاٹ کے دیکھی ہوئی ہے کہ انٹسٹائن گچھے بنے ہوتے ہیں، بھری ہوتی ہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ جب آپ ڈیورمنگ نہیں کریں گے تو وہ گچھے تو بنیں گے ہی، اس کی پرسنٹیج ڈے بائی ڈے انکریز کرتی جائے گی باڈی میں۔ تو ڈیورمنگ آپ لازمی کریں۔ دوسرے نمبر پہ جب وہ لنگس کی طرف موو کرتے ہیں، پھیپھڑوں کی طرف جدھر سے جانور نے سانس لینا ہوتا ہے، لنگس کی طرف موو کریں گے تو وہ جانور کے ریسپیریٹری ٹریک کو، جانور کی سانس والی نالی کو ڈیمیج کریں گے، تو اس کی وجہ سے بھی جانور کی پروڈکشن اور جانور کی ریپروڈکشن دونوں چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے، اچھا افیکٹ تو جانور کی پروڈکشن اور ریپروڈکشن تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ آپ جانور کو میڈیسن لگا رہے ہیں، جانور دودھ نہیں آپ کو دے رہا، جانور آپ کو بچہ نہیں دے رہا، اور اس کے علاوہ اور کیا مسئلے مسائل ہوں گے کہ جانور امیون سسٹم جانور کا ویک ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو ڈسٹرب کریں گی تو صرف 100-150 روپیہ جو آپ نے مہینے بعد استعمال کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کوشش کریں ڈیورمنگ، آپ کو جو پروٹوکولز بتائے گئے ہیں وہ ڈیورمنگ آپ لازمی استعمال کریں۔ سم ٹائم یہ کیا ہوتا ہے، برین کی طرف، دماغ کی طرف موو کر جاتے ہیں تو جانور گول چکر کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، سم ٹائم یہ دل کی طرف موو کر جاتے ہیں، اور سم ٹائم یہ آنکھوں کی طرف موو کر جاتے ہیں جو آپ نے اس پکچر میں دیکھا ہے۔ تو جب یہ آنکھوں کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ ہم نے خود پرسنلی یونیورسٹیز میں دیکھا ہوا ہے کہ جب یہ آنکھوں کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ بہت غلط ان میں جانور میں افیکٹ آتا ہے اس کا۔ تو کوشش کریں آپ اپنے جانور کو ڈیورمنگ لازمی کروائیں۔ اچھا، ڈیورمنگ کی بات ہو رہی تھی کہ 3 قسم کی ڈیورمرز ہوتے ہیں۔
ایک انٹرنل پیراسائٹس کا ڈیورمر ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل پیراسائٹس یعنی کہ جس کو چچڑ کہتے ہیں، چچڑوں کے لیے ڈیورمنگ ہوتی ہے جس میں ہم آئیورمیکٹن کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ڈیورمر ہوتا ہے جسے ہم ڈیورمنگ کہتے ہیں کہ جگر کی ڈیورمنگ۔ جگر کی ڈیورمنگ تیسری ڈیورمنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے آنکھوں میں وائٹ کلر کی گڈ آ جاتی ہے، آنکھوں میں پانی بہت زیادہ بہ رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی ڈیورمنگ آپ نے لازمی کرنی ہوتی ہے، خاص طور پہ جو فیٹننگ والے جانور جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ابھی قربانی کا ٹائم آ رہا ہے تو فیٹننگ والے جانوروں میں یہ بہت زیادہ مسئلے مسائل اس کے آتے ہیں۔ تو کوشش کریں ڈیورمنگ کا استعمال لازمی کرتے رہیں اور اپنے جانور کو بھی بچائیں، اس سے پروڈکشن بھی لیں اور اس کی ریپروڈکشن بھی اس سے بہتر رہے گی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ ان چیزوں کا آپ کو بہت اچھا افیکٹ آئے گا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کیا کریں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو بیل آئکن پہ بھی پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پراپرلی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔